فرق یہ ہے کہ رسول کی جتنی سنتیں ہیں یعنی اللہ کی عبادتیں ان ساروں کے لیے شرطیں ہیں. ان کے لیے چونکہ رسول خود مخلوق ہیں، مخلوق کے ہر کام کے لیے شرطیں ہیں. اللہ کی سنت شرطوں سے پاک. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مقید بالزمان ہے اور مقید بالہیئت ہے، یعنی نماز کے لیے قیدیں اور شرطیں. سورج چڑھ گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس سے پہلے پڑھ لیں تو ادا. 2 مثل سورج ہو گیا، ظہر کی قضا ہو گئی. 2 مثل سے اوپر گزر گیا، قضا ہو گئی، پہلے پڑھ لیں تو ادا. ڈوب گیا تو عصر کی قضا ہو گئی، پہلے پڑھ لیں تو ادا. رات کی تاریکی پورے طور پہ آ گئی تو مغرب قضا ہو گئی، اور فجر چڑھ گئی تو عشاء قضا ہو گئی. نماز کے لیے ایک وقت میں ادا ہے، وہ وقت گزر جائے تو قضا ہے، شرط ہے. یہ حضور کی سنت، مگر درود و سلام پڑھنا مولا کی سنت. فرمایا لوگوں میں نے اپنی عبادت کے معاملے میں تو ادا اور قضا رکھی ہے، مگر محبوب کے درود و سلام پڑھنا وہ ادا ہی ادا ہے، وہاں قضا کا سوال ہی نہیں. سورج چڑھے پڑھو یا ڈوبے پڑھو، صبح پڑھو یا شام پڑھو، دن کو پڑھو یا رات کو پڑھو، میرے حبیب پر درود و سلام کا عمل کبھی قضا ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ مولا پڑھنا تو چاہتا تھا درود و سلام مگر قضا ہو گیا. فرمایا نہیں، جب بھی پڑھو وہ ادا ہوگا، کیونکہ اللہ کی سنت. نماز کے لیے وقت کی پابندی، نماز کے لیے شکل و صورت کی پابندی. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھو صحت یاب ہو، بیٹھ کر پڑھو تو نہیں ہوگی. قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، یوں کرو، ساری پابندیاں ہیں. روزے کے لیے پابندی، اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی فجر طلوع ہو جانے کے بعد صبح تک کھا لیا روزہ نہیں ہوگا، غروب سے پہلے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا. تو وقت کی پابندی روزے کے لیے. حج کے لیے وقت کی پابندی. 9 ذی الحج کی بجائے اگر آپ پورا خرچہ کریں، احرام سارا کچھ کام پورا کریں اور یہ 8 ذی الحج کو چلے جائیں میدان عرفات میں، کہیں کہ باری تعالیٰ میری بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں، مصروفیات ہیں، اس سال سارے کام پورے کرتا ہوں، بس ذرا 9 کے لیے مصروفیت ہے، میں اسی میدان میں وہی عرفات 8 کو حاضری دے کے چلا جاتا ہوں، حج قبول کر لیں. ہو جائے گا حج قبول؟ فرمایا نہیں، وہ دن مقرر ہے، آگے پیچھے ہوگا تو نہیں ہوگا. عرفات کے میدان سے 1 میل دوسرے میدان میں جمع ہو جائیں، حج ہو جائے گا. وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، ساری شرطیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے نصاب کی پابندیاں، اللہ کی جتنی عبادتیں اور رسول کی جتنی سنتیں ان سب کے لیے قیدیں ہیں، ان کے لیے شرطیں ہیں. وقت کی پابندیاں، شکل کی پابندیاں، جگہ کی پابندیاں، حیات کی پابندیاں، ساری شرائط پوری ہوں تو وہ ادا ہوگی، پوری نہ ہوں تو ادا نہ ہوگی. فرمایا جو سنتیں میرے حبیب کی ہیں، مخلوق کی، میری عبادتیں، ان کے لیے شرطیں ہیں. اور رہ گیا میرے حبیب پر درود و سلام، وہ چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کے لیے نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کسی جگہ کی پابندی ہے. لوگوں جب چاہو میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا کرو، جب چاہو پڑھو، ادا ہے. پہلے پڑھو کسی عبادت کے یا بعد میں پڑھو، صبح پڑھو یا شام کو پڑھو، درود و سلام ادا ہی ادا ہے. نماز کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی شرطیں ہیں، درود و سلام بیٹھ کر پڑھو تب بھی ادا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی ادا ہے. نمازوں کے لیے پابندیاں ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء اونچا پڑھو. فجر، مغرب اور عشاء امام اونچی قرات کرے، ظہر عصر کو آہستہ کرے. فجر، مغرب، عشاء آہستہ کر لی نماز نہ ہوئی، ظہر عصر کے وقت اونچی کر لی تب نماز. تو اونچی بھی ہے، آہستہ بھی ہے، مگر اس کے لیے شرطیں ہیں. فرمایا عبادت کے لیے شرطیں ہیں، مگر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا وقت آئے، جس کا جی چاہے دل میں پڑھے، جس کا جی چاہے اونچا پڑھے، وہ ادا ہی ادا ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اونچا پڑھو، آہستہ پڑھو، مل کر پڑھو، اکیلے پڑھو. جس کا جی چاہے کہ میں حضور پہ اکیلا پڑھ لوں وہ بھی ادا ہے، جس کا جی چاہے کہ سارے مل کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں وہ بھی ادا ہے. تو دوستو صبح و شام ادا، اٹھے بیٹھے ادا، آہستہ اونچا پڑھو تب ادا، نظم میں پڑھو تب ادا، نثر میں پڑھو تب ادا،
اردو میں پڑھو تب ادا، ہندی میں پڑھو تب ادا، ترکی میں پڑھو تب ادا، عربی میں پڑھو تب ادا، حسان بن ثابت کی زبان میں پڑھو تب ادا، امام بصیری کی زبان میں پڑھو تب ادا، اور شاہ احمد رضا کی زبان میں پڑھو تب ادا۔